دیکھو مہوش، میں کسی بھی قسم کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور یہ بات تم بھی بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ اگر ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر مہوش نرمی سے کہتی ہے، ان سب کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی کچھ ہونے والا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایسا کرنے بھی نہیں دوں گی۔ یعنی مہوش پوری کوشش کر رہی ہے کہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، لیکن افسوس اس کی کسی کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ انہیں لوگوں کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، مگر اس بات کی سمجھ ابھی کسی کو نہیں آ رہی۔ اب دیکھیں گے۔ کبیر سمجھ چکا ہے کہ یہ سب کچھ وانیا اور مثال کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے، اگر میری بیوی پر ذرا سی بھی آنچ آئی تو میں تم لوگوں کا حال برا کر دوں گا۔ ادھر مہوش گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے بہت کوششیں کر رہی ہے اور سوچتی ہے کہ اب وہ اس مقصد کے لیے سخت محنت کرے گی تاکہ سب کو پھر سے ایک جگہ جمع کرے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ کبیر کے دل سے یہی خواہش ہے کہ خاندان کا میل ملاپ قائم رہے اور وہ اپنے بھائیوں سے جدا نہ ہو۔ اسی لیے وہ ان کا ساتھ دے گی اور کہے گی کہ نہیں بھائی، اب ہمیں یہ کام مکمل کرنا ہی ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ مہوش کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اب ان سے تھوڑا فاصلہ رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے تو صرف ایک کٹھ پتلی بن کے رہ جائے گی اور کچھ نہیں۔ فری کہتی ہے، مہوش بھابھی، ان لوگوں کی نظریں آپ کی خوشیوں کو کھا گئی ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ لوگ آپ کا بھلا کبھی نہیں چاہ سکتے۔ ان سے فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ فرید اپنے حالات دیکھ کر بہت پریشان ہے کہ شعیب کیسے بدل گیا ہے، لیکن مہوش اسے خبردار کرتی ہے کہ تمہیں شعیب بھائی سے بچ کے رہنا ہوگا۔ مجھے اس پر بالکل بھی اعتماد نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم کیسی ہو۔ ان کی باتوں کو دل پر مت لو، یہ اس لائق ہے ہی نہیں۔ یہ سب وانیا بھابھی کا کیا دھرا ہے، وہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ مہوش کو اب سب کچھ سمجھ آنے لگا ہے، لیکن وہ کہتی ہے یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ فری اسے تسلی دیتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنا ذہن درست رکھو، ان لوگوں کی فکر چھوڑو۔ تم جتنا ان کی پرواہ کرو گے یہ اتنا ہی تم پر سوار ہوتے جائیں گے۔ ادھر شعیب نے گھر میں فری کو لانے کی بھرپور تیاریاں کر رکھی ہیں۔ گھر سجایا ہوا ہے، لیکن دل میں وہ پریشان ہے کہ آخر اسے صرف پیسے کی خاطر یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ فری کی چالوسی کرنے پڑ رہی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی گہرا مقصد چھپا ہے، مگر فری کے دل سے شک بیٹھ چکا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور گڑبڑ ہے، کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب چل رہا ہے۔ دوسری طرف مہوش کافی پریشان ہو چکی ہے۔ کبیر اس سے پوچھتا ہے آخر بات کیا ہے، لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی ہے۔ ادھر مثال کو دوبارہ فون کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو، ساری رنجش بھول جاؤ اور واپس گھر آ جاؤ۔ جو کچھ تھا چاہ رہی ہے وہ ممکن نہیں، مگر مثال صرف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے اپنے بڑے بھائی کے اصول بدل دو اور جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ ادھر وانیا ہر چیز کو تباہ کرنے کے لیے سازشیں کر رہی ہے۔ وہی مثال کے ذہن میں زہر بھر رہی ہے اور المیر کو کبیر کے خلاف کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ مہوش ہی کر رہی ہے، وہ بہت چالاک عورت ہے۔ المیر، تم نے ہمیں سمجھ رہے کہ اس نے پورے گھر کو کیسے اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ اگر تمہیں اپنا گھر بچانا ہے تو میری بات مانو ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ اس بنا پر المیر کبیر سے کہنے والا ہوتا ہے بس مجھے میرے حصے کی چیزیں دے دو تاکہ مثال خوش رہ سکے۔ کبیر کہتا ہے میں نے کبھی تم پر سختی کی؟ اگر مہوش نے یا میں نے کبھی کچھ غلط کہا ہو تو بتاؤ، پھر بھی تم لوگوں ہمیں
यही नीचा दिखाने पर तुले हुए हो। महविश हैरान रह जाती है कि आखिर घर में हो क्या रहा है। जैसे ही वो अलमीर को तसल्ली देने जाती है, अलमीर उस पर चीख पड़ता है, आप हमारे घर में खड़े होकर हमारी ही बातें सुन रही हैं, आपने ऐसा कैसे किया? मैं कबीर भाई से बात करूँगा। महविश सफाई देती है कि यह सब सिर्फ उसका वहम है, हकीकत नहीं। लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। महविश फरीद से दिल का हाल बयान करती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन ये लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें फैला रहे हैं। फरीद उसे तसल्ली देती है कि हम सब जानते हैं कि तुम कैसी हो, इसलिए इनकी बातों को दिल पर मत लो, ये सब वानिया भाभी का खेल है। महविश कहती है, लेकिन ये तरीका कार गलत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फरीद उसे दोबारा समझाती है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपना दिमाग हल्का रखो, इन सब का जितना ख्याल रखोगे ये उतना ही तुम्हें तकलीफ़ देंगे। इधर शुएब फरीद को घर लाने की पूरी तैयारी में है। अगर घर को सजा रखा है, लेकिन दिल से वो बेचैन है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि वो सिर्फ फरीद के पीछे छुपे मफाद के लिए सब कुछ कर रहा है। मगर फरीद को शक हो चुका है कि ज़रूर कोई ना कोई राज है जो छुपा हुआ है और उसकी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।